نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سورہ طٰہٰ اس کا پہلا رکوع بیان ہوا تھا، جس میں شروع میں قرآن مجید فرقان حمید اس کے نزول کا ذکر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی عطا ہونے کا ذکر تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور 2 عظیم معجزے ان کو عطا فرمائے. جب اللہ رب العزت نے ان کو معجزات سے نوازا اور معجزہ ان کو اس وقت کے لوگوں کے بالکل ذہن کے مطابق، وہ لوگ چونکہ نئی نئی چیزوں اور کرتبوں کے عادی تھے، اس وقت جادو کا دورہ تھا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس نے ان کے جادو کو ان کا جادو جس ان کے معجزے کے سامنے ٹھہر نہ سکا. چنانچہ اگلی آیات میں انہی کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ، ایک تو میری زبان میں لکنت ہے، اس لیے میری مدد فرما دے، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے. دوسرا یہ کہ وہ چونکہ زوراور قسم کے لوگ ہیں، تو میرے بڑے بھائی وہ زبان میں ان کی زبان اچھی ہے، لہذا میرے ساتھ ان کو بھی شامل کر دیں، وہ میرے دستے بازو بنے گے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دے. واحلل عقدة من لساني، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھ پائیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا کام بنانے والا میرے گھر والوں میں سے کسی کو بنا دیں. ہارون اخی، یعنی میرا بھائی ہارون. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، تاکہ ان کے ذریعے میری کمر مضبوط ہو جائے اور ان کو میرے معاملے میں شریک فرما دیں. آپ نے جو مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے تو اس میں اس کو بھی شامل فرما دیں، ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما دیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی کمر کو مضبوط کرتا ہے، نہ یہ کہ اس کی ٹانگوں کو کھینچ کے پیچھے کرے جیسے آج کا دور ہے. تو تاکہ وہ بھائی میری کمر مضبوط کرے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح بیان کریں اور کثرت سے آپ کو یاد کیا کریں. نعمت جتنی بڑھے گی اتنا ہی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا.
انک کنت بنا بصیرا، اگر نعمت کے بڑھنے سے اللہ کا شکر کم ہو جائے تو یہ ناشکری ہے، اس کا مطلب یہ ہے انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں دیکھتے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تمہیں تیرا سوال دے دیا گیا، یعنی تمہارے سوال کو ہم نے قبول کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ایک احسان ہم نے یہ کر دیا کہ تمہاری جو دعا ہی تھی ہم نے قبول کر دی ہے، تمہاری زبان کی لکنت کو بھی ختم کر دیں گے، اور تم نے جو فرمائش کی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا وزیر بنا دیں، وہ بھی ہم نے تمہاری فرمائش پوری کر دی۔ ہاں یاد رکھو اس سے پہلے ایک احسان ہم اور بھی کر چکے، آپ پر ایک احسان اس سے پہلے بھی کیا تھا، اور وہ کب کیا تھا؟ جب بچپن میں بڑا کٹن دور تھا، فرعون نے خواب دیکھا تھا، جب خواب کی تعبیر اس وقت کے کسی راہب سے پوچھی تو اس نے بتایا تمہاری سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ جب فرعون نے یہ خواب دیکھا، یہ تعبیر ملی اس کو، ڈر گیا، تو اس نے جو بھی آئندہ بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 بچے اس نے شہید کر دیے، تو ایک بچے کے لیے 70,000 بچوں کو قربان کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا بھی بڑا عجیب ہے، جس کی خاطر اتنے بچے قربان ہوئے وہ خود اللہ رب العزت نے اس کو اسی کے گھر میں پال دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف، آپ کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ما یوحیٰ جو کرنی تھی۔ وحی سے مراد الہام مراد ہے، کیونکہ وحی صرف نبی کو ہوتی ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ بِالتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو تابوت میں ڈال دینا، ایک صندوق میں ڈال دینا، صندوق میں ڈال کر پھر اس کو دریا کے حوالے کر دینا، اس کو پھر دریا میں ڈالنا۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، چنانچہ وہ دریا اس کو اٹھا کر ساحل اس دریا کے کنارے پہ ڈال دے گا جس کو میرا اور آپ کا دشمن اٹھائے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی تھی تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیرا خیال کیا جائے۔ اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے ایسا ہی کیا، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا، دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ اس دریائے نیل سے ایک نہر نکلتی تھی فرعون کے باغ کی طرف، تو دریائے نیل سے وہ سیدھا اس نہر کی طرف آیا، اور نہر کے کنارے اس وقت فرعون بھی تھا اور ان کی بیوی آسیہ علیہ السلام وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اور ڈالنے کے ساتھ پھر اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ تم خیال کرنا یہ صندوق کہاں جا رہا ہے اور کون اس کو اٹھاتا ہے۔ ماں تھی نا، ماں اپنے کہاں صبر کر سکتی تھی، تو کہیں بچہ کھو نہ جائے، اس کے پیچھے پیچھے جانا۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے چلتی گئی، جب وہاں سے ملا وہ بچہ، صندوق کھول کے دیکھا تو بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آسیہ علیہ السلام کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، فرعون کے دل میں بھی محبت ڈال دی۔ اگر وہ چاہتا تو مار سکتا تھا، اور دل میں مارنے کا خیال آیا بھی، لیکن آسیہ علیہ السلام نے مشورہ دیا ایسا مت کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہماری اولاد ہے نہیں، ان کی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون بھی راضی ہوا کہ چلو انتہائی خوبصورت بچہ ہے، لہذا ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، چنانچہ جب تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جب وہ تمہیں اٹھایا گیا تو تمہاری بہن ان سے کہنے لگی، اب ان بچہ رو رہا تھا، بھوکا تھا، ایک عورت کو بلاتے ہیں، دوسری عورت کو بلاتے ہیں، دائیا کو بلاتے ہیں،
کہ وہ دودھ پلائے، کسی کا دودھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو ان کی بہن پیچھے دور کھڑی تھی، یہ نظارہ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں نہ بتا دوں ایسے گھر والوں پر ایسی عورت کے بارے میں جو اس کی کفالت بھی کرے گی اور اس کا دودھ بھی قبول کر لے گا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور غمزدہ نہ ہو، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور پریشان بھی نہ ہو کہ بچہ تو ان کے گھر میں رہ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب والدہ کو بلایا گیا ان کے دودھ کو قبول کر دیا بچے نے، تو انہوں نے کہا میں یہاں رہ کر تو اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، میرا گھر ہے، آپ کہو تو اپنے گھر لے جاؤں وہیں اس کی پرورش کروں۔ تو آسیہ علیہ السلام نے کہا ایسا کرو ٹھیک ہے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن کبھی کبھی مجھے لا کے دکھایا کرو، کبھی کبھی اس بچے کو لا کے مجھے دکھانا۔ اس کو کیا پتہ کہ اس کی اصل والدہ یہی ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا۔ ایک احسان یہ ہوا۔ دوسرا احسان یہ کیا نبوت ملنے سے پہلے، ایک تو بچپن میں ہم نے تیری حفاظت کی، جو تیرا دشمن تھا اسی کے گھر میں تمہیں پالا، اور دوسرا احسان یہ کیا تم نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا، لہذا ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات دے دی۔ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، ہم نے آپ کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ وَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، بس آپ کچھ سال مدین میں ٹھہرے رہے شعیب علیہ السلام کے پاس، پھر آپ ایک اندازے کے مطابق وہاں ٹھہرنے کے بعد واپس آ گئے مصر کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے ایک احسان بچپن میں کیا اور ایک احسان اس موقع پر کیا کہ جب قبطیوں میں اور بنی اسرائیل میں جھگڑا ہوا، انہوں نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا۔ یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دوں، لیکن ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ دوسرے دن پھر جب لڑائی کسی اور کے ساتھ اسی بنی اسرائیلی کی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، کہا کہ تو خود فسادی ہے، تیرے اندر فساد ہے، کل تو اور اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج تو اس کے ساتھ۔ تو اس کو ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو جیسے میرا قتل ہو، کل اس کو قتل کیا تھا آج کہیں میری باری نہ آئے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، بات پہنچ گئی محل تک، فرعون کے محل تک۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، پتہ چلا اس کو موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ وہاں ان کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پر کا دل سے ان کا خیر خواہ موجود تھا وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ اندر سے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ چنانچہ اس نے بات بتا دی کہ تمہارے قتل کے ارادے ہو رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، کہا بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور چھپکے سے نکل گئے۔ تو ایک وہاں جا کے ہم نے بچایا تمہیں، موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے تمہیں اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لہذا اب جاؤ، تم جاؤ اور تمہارا بھائی میری آیتوں کے ساتھ، لیکن میرے یاد کو نہ بھولنا، مجھے یاد کرتے رہنا، میرا ذکر کرتے رہنا۔ جاؤ ذکر کرتے ہوئے جاؤ، میرا تذکرہ کرتے ہوئے جاؤ، اور تم دونوں مل کے جا کے فرعون کو تبلیغ کرو۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاؤ تم فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، جاؤ اس سے بات کرو نرم انداز میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر دے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ جا کے نرم انداز میں بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، جلال والے، اور فرعون سرکش قسم کا انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جاؤ لیکن نرم لہجے میں بات کرنا، آگے سے بگڑ نہ جائے کہیں۔ تو نرم بات نرم لہجے کے ساتھ جب بھی کہی جائے گی اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا۔ سخت لہجے میں واضح نصیحت کریں گے تو اس کا بجائے فائدہ پہنچے گا، الٹا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا کہ تم نے نرم لہجے میں جا کر بات کرنی ہے۔ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔
اللہ کو پتہ تھا یہ ایمان تو لائے گا نہیں، لیکن لعلہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نسبت سے فرمایا، ان کی نسبت سے کہا ہے، ورنہ اللہ کو تو پتہ تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے لعلہ فرمایا شاید کہ وہ ایمان لے آئے، اس لیے کہا تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، کیوں؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اللہ کو تو پتہ تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ آپ اپنا فرض پورا کرو، ان کو تبلیغ کرو۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، جب دونوں جانے لگے تو ایک گزارش کی اللہ رب العزت سے، یا اللہ ہمیں ڈر ہے وہ جو مجھ سے قتل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں کچھ کہیں اس کے بدلے میں، ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارے اوپر سرکشی نہ کر دے، کہیں ہمارے اوپر زیادتی نہ کر لے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اور میں تم دونوں نے ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک، چنانچہ دونوں ان کے پاس پہنچ گئے، فقولا کہنے لگے انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے قاصد بن کے آئے ہیں، پیغام رساں بن کے آئے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے، جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو، ان کو چھوڑ دو جو تم نے اتنے لمبے عرصے سے غلام بنا کر رکھا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو غلام بنا کے مت رکھو، ان کو آزاد کر دو۔ ولا تعذبهم، ان کو تکلیف مت دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم نے نشانیاں لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہو، لہذا اگر ہماری بات مان لو تو تم سلامتی میں رہو گے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہم نے وحی کیا آپ کی طرف کہ بے شک عذاب اس کے اوپر ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا، اس پر عذاب ہوگا۔ قال ومن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا کیسے آپ دونوں کا رب کون ہے؟ مجھے سمجھانے آئے ہو، آپ کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اس کا خیال یہ تھا کہ میری طرف نسبت کریں گے کہ میں ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق بخشی ہے، پھر اس کو راستہ بھی دکھایا ہے، ہر چیز کو تخلیق بخشی ہے، نباتات پیدا کیے، جماعتات پیدا کیے، درخت پیدا کیے، یہ گل و گلزار بنائے ہیں، باغات بنائے ہیں، پھر اس میں رنگا رنگ کی مخلوقات بنائی ہیں، 18,000 کم و بیش مخلوقات پیدا کی ہیں، رنگ برنگ پرندے ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ مختلف قسم کی جانور ہیں، چیونٹیوں کو دیکھو، مختلف قسم کی چیونٹیاں ہیں، یہ پیدا ہوتی ہیں، ان کو اپنا راستہ خود معلوم ہوتا ہے ہم نے کہاں جانا ہے، جانور پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنا راستہ خود معلوم ہوتا ہے، طریقہ خود معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں سے ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ تو ثم ہدا، پیدا کر کے ان کو راستہ بھی دکھا دیا کہ تم نے زندگی کو گزارنی کیسی ہے۔ قال وما بال القرون الاولى، کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کا کیا بنا، پچھلی جو قومیں گزر گئی ہیں ان کا کیا بنا، وہ آج تک واپس لوٹ کر نہیں آئی ہیں۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے کتاب میں، کیونکہ تورات ابھی تک اتری نہیں تھی، تورات تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اتری تھی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سابقہ قوموں کا کیا بنا مجھے نہیں پتا، ان کا علم میرے رب کو ہے، بس میں نہیں جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ وہ میرے رب کے پاس ان کا علم ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب چوکتا بھی نہیں ہے، بھولتا بھی نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا،
ہاں میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهِ سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی جوڑے جوڑی چیزیں نکالی، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، پھر ہم نے کہا کہ کھاؤ تم بھی تمہارے چوپائے بھی، انسانوں سے کہا پیدا کرنے کے بعد تم بھی کھاؤ تمہارے جانور بھی کھائیں، تمہارے چوپائے بھی کھائیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولی الالباب وہ بھی عقل والے، نہا یہ بھی عقل والے، نہا جمع ہے نہیتن کی، نہیہ اس عقل کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے بچائے، وہ عقل جو انسان کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکے اس کو نہیہ کہتے ہیں، اسی کی جمع نہا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے جس کو ہم نے بنایا، اسی میں تمہیں دوبارہ بھیجیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ نکالا جائے گا ایک مرتبہ۔ جب مردے کو دفن کرتے ہیں اوپر مٹی ڈالتے ہیں نا، تین بار ڈالتے ہیں، تو پہلی مرتبہ ڈالتے ہیں منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اصل میں اپنی یاد دہانی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کو دفناتے وقت اپنا بھی خیال ہو کہ مجھے بھی کل اس قبر میں ڈالا جائے گا، اسی میں ڈالا جائے گا، اسی سے زندہ کیا جائے گا، ہاں اسی سے پیدا کیا تھا اللہ نے ہمیں، اسی میں دوبارہ ڈالیں گے اور اسی سے دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، بے شک ہم نے ان کو دکھائی تھیں اپنی طرف سے نشانیاں ساری کی ساری، بس انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا فرعون، اے موسیٰ تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے بل پوتے پر، اے موسیٰ۔ فرعون جب ان کو وعظ و نصیحت شروع کی موسیٰ علیہ السلام نے، اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام ہر بات کا جواب دیتے رہے، اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ اب یہ جو لوگ سن رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ گئیں اور مجھ سے برگشتہ ہو جائے، میری خدائی کا انکار نہ کر بیٹھے، اس لیے کہ ان کی نظروں میں تو خدا یہ بنا ہوا تھا۔ فرعون دہریہ قسم کا آدمی تھا، دہریہ تھا، دہریہ کیسے کہتے ہیں؟ جو خدا کو نہ مانے، جس کا خدا پر کوئی یقین نہ ہو، تو یہ دہریہ قسم کا آدمی تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین خود بخود بنی ہے، بس نظام چل رہا ہے خود بخود، جو مر جاتا ہے تو اس کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، بس جو بادشاہ ہے وہی خدا ہے، اس کا نظریہ یہ تھا، جو بھی دنیا میں بادشاہ بنتا ہے وہی نعوذ باللہ لوگوں کا خدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا گمان یہ تھا ان کا خدا تو میں ہوں۔ اب کھیل بگڑتے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں لوگوں پہ اثر کرنے لگیں، تو اس نے آگے سے کیا کہہ دیا کہ آپ جادوگر ہو، نعوذ باللہ، آپ جادو کے بل پوتے پر ہمیں ہمارے ملک سے، ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم مقابلہ کریں گے، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا، ہم تمہارے مقابلے میں سارے ملک کے جادوگروں کو لے آئیں گے، اگر تو جادوگر ہے تو ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، ہم آپ کے پاس ضرور لائیں گے اس جیسے جادوگر، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس آپ ہمارے اپنے درمیان میں ایک وعدے کا دن مقرر کر دیں، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، ہم اور آپ اس کی مخالفت نہیں کریں گے ایک درست جگہ میں۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، ہمارا ٹھیک ہے جو تمہاری خوشی کا دن ہے اسی دن یہاں پر میلہ لگے گا، یہاں مقابلہ ہوگا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ چاش کے وقت جمع ہوں گے، سارے لوگ، چونکہ اس وقت سورج چڑھ جاتا ہے اوپر کی طرف، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، وہ موقع صحیح ہے کہ اس دن کیا کریں ہم فلاں دن ہوگا اور وقت چاشت ہوگا، چاشت کے وقت میں مقابلہ ہوگا۔
فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، چنانچہ فرعون نے اپنا منہ موڑا، پیٹ پھیرتے ہوئے گیا، اپنی تدبیروں کو جمع کرنے لگا، اعلان کروائے جو بھی جادوگر ہے آ جائے، ثم اتی، پھر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہائے تمہاری بربادی ہو، تباہ ہو جاؤ، تم اللہ پر جھوٹ کیوں مانتے ہو؟ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میرے پاس حقیقت ہے، تم مذاق مت سمجھو اس کو۔ فَيَسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر جھوٹا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ نامراد ہوگا، تو پھر اگر میں جھوٹا ہوں تو میں بھی نامراد ہوں گا، اس لیے سمجھ لو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس کے معاملے میں تنازع کیا، جھگڑا کیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اصل میں اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا مت کرو۔ جب انہوں نے جادوگروں کو بلایا مقابلے کے لیے، جادوگر آئے اور اس دور کے دو مشہور قسم کے جادوگر تھے، اس نے ان کو بھی بلایا۔ پہلے تو جادوگروں نے کہا کہ اگر یہ جادوگر ہوا تو ہمیں اس کو زہر کرنا آتا ہے، لیکن اگر یہ جادوگر نہیں ہوا تو پھر فرعون سے کہا تم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جادوگروں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو ہے یا کوئی حقیقت ہے۔ اب معلوم کیسے کریں کہ اس کے پاس جادو ہے، ان کے پاس جادو ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام رات کو سوئے ہوں گے اس وقت ہم دیکھیں گے، اگر یہ جو ان کے پاس لاٹھی ہے اگر تو یہ جادوگر ہے تو جیسے یہ خود سوئے ہوئے ہوں گے یہ لاٹھی بھی بے جان ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہوا، جب رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ سو رہے ہیں، لیکن وہ جو لاٹھی تھی وہ سام بن کے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی، وہ چاروں طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ جادوگر دیکھ کے ڈر گئے، انہوں نے سمجھا دیا فرعون کو ایسا مت کرو، ہمیں یہ جادو نہیں لگتا، یہ حقیقت لگ رہی ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو یہ ساکت ہوتی ہے، یہ لاٹھی بن کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں اور یہ سانپ بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جادوگر کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ سویا ہوا ہو تو اس کا جادو کسی کام کا نہیں ہے، اس کا جادو کسی چیز پہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن فرعون اکڑ میں تھا، تکبر میں تھا، اس نے کہا نہیں مقابلہ کرنا ہے۔ پھر جو دو مشہور جادوگر تھے ان کو بلایا کہ تم بھی آؤ۔ جب ان کو بلایا تو انہوں نے کہا ہم پہلے چیک کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی یہی حال دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوں گے، ہم ان کی لاٹھی کو چرا کے لے جائیں گے تاکہ نہ کوئی مقابلہ ہو، نہ کوئی جادو کا سسٹم ہو۔ تو چونکہ اس نے ان کو بھی ورغلایا تھا، اس نے ان جو جادوگروں کو پیغام یہ بھیجا تھا کہ ہمارے پاس دو فقیر سے آدمی آئے ہیں اور ہمیں ورغلا رہے ہیں، ہماری عوام کو ورغلا رہے ہیں اور وہ ہمارے اس سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس پتہ نہیں کوئی کرتب ہے، لاٹھی ہے، اس سے سانپ بن جاتا ہے، اس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، تو تم آؤ۔ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں، ہم اس لاٹھی کو کیا کر دیں گے، چھپا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوں گے، جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں لیکن وہ لاٹھی سانپ بنی ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی دیکھا، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم تو مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جادو ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ فرعون نے دھمکی دے رکھی تھی اس لیے اب چار ناچار ان کو مقابلہ کرنا تھا، لیکن وہ پہلے سمجھ چکے تھے کہ مقابلہ آسان نہیں ہے۔ بہرحال یہاں فتنازعوا امرهم بینہم، انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کیا اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ سرگوشیاں یہی تھیں،
وہ اس کو باز رکھنا چاہتے تھے لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، فرعون کہنے لگا، اس کے کارندے کہنے لگے یہ دو جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں تمہیں نکال دیں تمہاری زمین سے، بسحرهما اپنے جادو کے بل بوتے پر، ويذهبا بطريقتكم المثلى اور تمہارے پرانے طریقے کو ختم کر کے اپنا نیا طریقہ ایجاد کر دیں، اپنا نیا دین قائم کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، لہذا تم اپنی تمام تدبیریں جمع کر دو پھر صف در صف آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کامیاب ہوگا وہ جو غالب آئے گا، آج کامیابی اس کی ہے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، جب آمنے سامنے آ گئے، جادوگر بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سامنے ہیں، کہنے لگے موسیٰ آپ بتا دیں یا تو پہلے آپ اپنا کرتب دکھا دیں یا پھر ہم پہلے اپنی لاٹھیوں کو ڈال دیں، اپنے کرتب دکھانے اپنی رسیوں کو ڈال دیں۔ قال بل ألقوا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں، پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ۔ وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالنی شروع کی، اپنی رسیوں کو ڈالا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جادو کی وجہ سے گویا وہ دوڑ رہے ہیں، وہ لاٹھیاں چلنے لگ گئیں، سانپ بن کر چلنے لگ گئیں، وہ رسیاں سانپ بن کر چلنے لگ گئیں، آنن فانن پورا میدان بھر گیا سانپوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے تھوڑا گھبرا گئے، بتقاضۂ بشریت، انسان تھے نا، تھے تو انسان تھے، تو اس لیے تھوڑا سا گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ہے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ ہی سربلند رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، آپ بھی جو اپنے ہاتھ میں ہے ڈال دیں اس کو۔ تلقف ما صنعوا، انہوں نے جو بنایا ہے، جو کاریگری دکھائی ہے، یہ اس کو نگل دے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جادو کی تدبیریں کی ہیں، اور جادو جہاں سے بھی آ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اور یہ ایک لاٹھی ایک سانپ تھا جو ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا، ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا، لیکن حیرانگی اس لیے ہوئی کہ اس کے جسم میں فرق نہیں آیا، حالانکہ اتنے سارے سانپ کو کھانے کے بعد تو اچھا خاصا تکڑا ہو جاتا نا وہ سانپ، پورا میدان بھرا ہوا تھا، سارے سانپ نگل گیا اور اس کے جسم میں ذرہ بھی فرق نہیں آیا، جیسے پہلے تھا اسی طرح ابھی بھی تھا۔ جادوگر تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، اب ان کو پکا یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون کے رب پر، موسیٰ کے رب پر، ان کے رب پر ہم ایمان لائے۔ برب ہارون کہا، برب موسیٰ نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں لیا، شاید اس وجہ سے کہ چونکہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون نے کی تھی، تو اس لیے پہلے برب موسیٰ نہ کہا، یہ نہیں کہا تاکہ فرعون یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ کا رب تو کون تھا، فرعون تھا۔ بچپن میں تربیت کس نے کی تھی؟ فرعون نے کی تھی، اس لیے پہلے کس کا نام لیا؟ ہارون علیہ السلام کا رب، جو ان دونوں کے حقیقی رب ہیں۔ چنانچہ سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فرعون نے دیکھا کہ تو پینترا بدل گیا ہے، نقشہ ہی چینج ہو گیا ہے، جو میرے بندے تھے سارے کیا ہو گئے، اس کی طرف ہو گئے۔ تو اب کہنے لگا ہاں اب سمجھ آیا، تم سب ملے ہوئے تھے، یہ تمہارا استاد تھا، تم سب آپس میں ملے ہوئے تھے، اور تمہارا استاد کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ظاہر بات استاد، شاگرد جتنے زیادہ ماہر کیوں نہ ہو جائیں، استاد تو استاد ہوتا ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں، بلی شیر کی خالہ ہے، سنا ہوگا نا، بلی نے سارے کرتب دکھائے تھے شیر کو، لیکن درخت پہ چڑھنے کا نہیں سکھایا تھا، اس کو کھانے لگا تو اوپر درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ تو اس نے کیا سمجھا پھر،
لوگوں کو ورغلانے کے لیے، حالانکہ دل میں یہ سمجھ گیا تھا، یہ بھی فرعون بھی سمجھ گیا تھا، لیکن لوگوں کو ورغلانے کے لیے کیا بولا کہ لگتا ہے کہ تمہارا بڑا یہ تھا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا مخالف سمت میں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولے پہ چڑھا دوں گا کھجور کے تنے میں، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تم ضرور جان لوگے کون عذاب زیادہ سے سخت دینے والا ہے، کون باقی رہنے والا۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وہ سارے جادوگر کہنے لگے فرعون ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، ابھی جو کہنا ہے کہہ لو، ہم تمہیں آگے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس کل دلائل آ چکے۔ والذی فطرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انت قاض، جو تم نے کرنا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی میں فیصلہ کرے گا، مرنا تو ویسے بھی ہے، کل نہ مرے آج ہی صحیح، ہاں تو صرف اس حد تک فیصلہ کر سکتا ہے ہماری زندگی موت کے بارے میں، لیکن کل قیامت وہ اس میں تمہارا کچھ نہیں چلے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا، ہم ایمان لا چکے اپنے رب پر تاکہ ہماری بخشش فرما دے ہمارے گناہوں کی، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو کرنے پر، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہاں یہ وما اکرہتنا علیہ من السحر، جو آپ نے مجبور کیا ہمیں سحر پر، واللہ خیر وابقا، اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ذات ہے۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ان حضرات کو، جادوگروں کو جو ہدایت ملی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وہی لباس پہن کے آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، اسی لباس میں آئے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، تو چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک لحاظ سے ادب کیا، ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب مقابلہ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے درخواست کی پیش موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو آپ پہلے ڈال دیں یا پھر ہم ڈالیں، ہاں تو ان سے درخواست کی، یہاں بھی انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھا، تو ان آداب کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے دل میں ایمان کی توفیق دے دی، ان کو ایمان کی ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ زندگی ہوگی نہ مرنا ہوگا۔ وہ زندگی کیسے جس میں مرنا نہیں ہو اور جس میں عذاب ہی عذاب ہو، اس کے بعد اگر چلو عذاب ہو لیکن موت آئے تو چلو قصہ ہو جاتا، لیکن وہاں پر نہ تو زندگی ان کے لیے ہوگی نہ ان کے لیے موت، نہ مر سکیں گے نہ صحیح طرح جی سکیں گے، عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ ومن یاتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، اور جو مومن بن کے آئے گا اپنے رب کے سامنے، نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے لیے بلند درجے ہوں گے، جنات عدن تجری، باغات ہوں گے ایسے، من تحتها الانہار، ہمیشہ کے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ بدلہ ہوگا اس کا جس نے جو اپنے آپ کو پاک کر گیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِی، میرے بندوں کو لے چلیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بنا دے ان کے لیے راستہ دریا میں خشک راستہ، لا تخاف درکا ولا تخشا، آپ کو ڈر نہیں ہوگا نہ ان کے پاؤں پکڑنے کا، نہ دریا کا خوف ہوگا، نہ سمندر میں ڈوبنے کا، نہ دریا میں ڈوبنے کا، نہ ان کے پکڑنے کا تمہیں اندیشہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا راتوں رات نکل جائیں آپ بنی اسرائیل کو لے کر، پیچھے ان کو پتہ چل گیا، ان کے کارندے گھومتے تھے کہ وہ تو نکل چکے ہیں، چنانچہ فرعون نے سب کو جمع کیا، آج ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے اپنی لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، چنانچہ ان پر چھا گیا پانی اس دریا میں سے وہ جس نے چھا جانا تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون کو بہکا دیا اور جو ہدایت پہ آ بھی نہ سکا، فرعون نے اپنی قوم کو بھی بہکایا، ہاں خود تو بہکا ہی بہکا، اپنی قوم کو بھی کیا کیا، بہکا دیا، خود بھی ڈوبا اور
اپنی قوم کو بھی ڈبو گیا۔ وما ہدا راہ راست پر نہ آیا یا بنی اسرائیل، جب فرعون سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بچا دیا تو ان پر احسان کا ذکر فرمایا، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں بچا دیا تمہارے دشمن سے، وما ادناکم جانب طور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا، ونزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تمہارے پر من و سلوہ اتارا، تلنجبین بٹیر، من برف کی طرح سفید سی چیز تھی، اوپر سے آسمانوں سے آتی تھی، مٹھائی نما میٹھی چیز تھی۔ سلوہ بنے ہوئے بٹیر ان کے لیے آتے تھے، بنے ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ روزی میں سے جو ہم دے رہے ہیں، ولا تطغوا فیہ، سرکشی مت کرنا، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس پر میرا غضب آ گیا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرنے والا ہو، ایمان لانے والا، نیک اعمال کرنے والا، پھر ہدایت پہ آ جانے والا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل وہاں پار ہو گئے، بنی اسرائیل نے فرمائش کی ہمارے لیے کوئی ضابطہ بنائیں، کوئی قانون مقرر کریں تاکہ ہم اس قانون کے تحت جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، آپ آ جائیں کوہ طور کی طرف، ان کو لے کے آ جائیں، میں آپ کو کتاب دینے والا ہوں، یہ کتاب ان کی رہنما ہوگی، اس کتاب کی روشنی میں یہ زندگی گزاریں گے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، جس کا ذکر پیچھے آیا۔ چنانچہ پیچھے قوم سے کہہ دیا کہ تم بھی آؤ، موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے۔ اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ بتاؤ تو صحیح، اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ آپ کو تو اپنی قوم کے ساتھ آنا تھا، ہاں، اور آپ پہلے آ گئے۔ قال هم اولائی علی آثاری، ہمارے یہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں آپ کی طرف اس لیے جلدی سے آیا ہوں تاکہ مجھ سے راضی ہو جائیں آپ۔ وعجلت الیک رب لترضی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب تجھ کو تیرا رب اتنا دے گا کہ یہ پیغمبر تو راضی ہو جائے گا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جلدی تیرے پاس اس لیے بھاگا آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فرمایا کہ ہم نے اے موسیٰ ہم نے تو تیرے قوم کو، آپ تو کہہ رہے کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ تو کسی اور چکر میں پڑ گئے ہیں۔ وہ جو سامری تھا اس قوم میں یہ بڑا چالاک قسم کا آدمی تھا، اور یہ سنتا نہیں تھا کسی کی، اپنی مگن میں رہنے والا۔ ہوتے نا ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کھڑ پینچ قسم کے، تو یہ بھی کھڑ پینچ قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، چونکہ چالاک تھا، اس نے لوگوں کو پیچھے گمراہی میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جبریل علیہ السلام آتے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کے، تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں جہاں اس گھوڑے کا قدم لگتا تھا اس کے نیچے گھاس نکل آتی تھی، جہاں جہاں قدم لگتا تھا اس کے نیچے گھاس نکل آتی تھی۔ تو یہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی وجہ ہے اس کے نیچے، ہاں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ مٹی جمع کر دی، جہاں جہاں اس کے نشان لگے ہوئے تھے وہ مٹی جمع کرتا گیا۔ تو اس نے اپنے پاس وہ مٹی جمع کی ہوئی تھی، اور جو فرعونیوں کے لوگوں سے جو انہوں نے عاریتاً سونا مانگا ہوا تھا نا، یہ لوگ ان کے پاس تو سونا تھا نہیں، یہ تو غلام تھے، تو ان کا آپس میں کوئی خاص دن آتا، خوشی کا دن آتا یا کہیں شادی ہوتی تو یہ ان سے زیورات مانگتے اور استعمال کرتے تھے عاریتاً۔ تو وہ زیورات ان کے پاس پڑے ہوئے تھے اچھی خاصی مقدار میں، تو اس سامنے نے کہا سب کو بولا وہ زیورات لے کے آؤ۔ بولا کیا کرنا ہے؟ بولا تمہیں ایک چیز بنا کے دیتا ہوں۔ چنانچہ زیورات لے آئے، اس نے کیا کیا، ان کو پگھلایا، زیورات کو پگھلا کر کے ایک بچڑا نما چیز بنائی، بچڑے کی طرح ایک چیز بنائی۔ چنانچہ اندر سے خالی تھا وہ، اس کے اندر وہ مٹی ڈال دیا،
چیز بنا کے وہ مٹی اس میں ڈال دی. اب قدرتی بات ہے وہاں سے بوں بوں کرنے لگ گئی، اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، کیونکہ اب وہ مٹی جو تھی اس میں حیات کی کیفیت تھی. تو اندر سے اس میں سے کیا ہونے لگی، جب بشرے کے اندر مٹی ڈالی تو آواز آنے لگی، ہمارا تمہارا خدا یہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تمہارا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ بھول گئے تمہیں 40 دن کے لیے وہاں پر رک گئے. اللہ نے تورات دینی تھی تو کہا تم نے یہیں پہ ٹھہرنا ہے. 40 دن کے بعد جب تورات ملی تو پیچھے قوم کا جب حال دیکھا، اللہ نے فرمایا ان کا حال تو یہ ہو گیا. قال فإنا قد فتنا قومك، ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، من بعدک، تمہارے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامرین کو گمراہ کر دیا. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف غضبناک ہو کر گئے. قال یا قوم، فرمایا اے قوم، أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ کہ تمہیں تورات دینے والا ہوں. أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، کیا یہ 40 دن تم پر بہت لمبے ہو گئے تھے؟ ہاں، اتنا صبر نہیں کر سک رہے تھے. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ تمہارے رب کا عذاب تم پر نازل ہو جائے، غضب نازل ہو جائے. فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، وہ کہنے لگے ہم نے جان بوجھ کر اے موسیٰ آپ کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے اختیار سے نہیں کی، لیکن ہمیں مجبور کیا گیا. جو لوگوں کی زینت کا سامان ہمارے پاس پڑا ہوا تھا ہم سے وہ منگوایا گیا. فقذفناها، ہم نے اس کو پھینک دیا سامری کے سامنے. وکذالک القی السامری، تو سامری نے اس طرح ایک بچھڑا بنا دیا. واخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اس نے ایک بچھڑا نکالا، ایک جسم تھا اس کا، اور اس میں سے آواز بھی آ رہی تھی. فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ، اتنا ہٹ درم تھا، کہنے لگا یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے. ہاں، یہ تمہارا بھی معبود، موسیٰ کا بھی. فنسی، وہ بھول گئے ہیں وہ اپنے خدا کو، ابھی آ جائیں گے وہ بھی، نعوذ باللہ. افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو اتنی عقل نہیں تھی؟ صرف بوں بوں کی آواز تو آ رہی تھی لیکن اس سے بات نہیں کر سک رہے ہیں، وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا. یہ کیسا خدا ہوا؟ ولا یملک لهم، نہ ان کے لیے نفع کا مالک تھا نہ نقصان کا مالک تھا. آخر ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اس کی باتوں میں آ کر شرک شروع کر دیا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ، چونکہ اس قوم میں ہارون علیہ السلام بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان کے ساتھ رہنا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، اے لوگوں تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، مت بچ جاؤ اس سے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، میری بات مان لو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات کو مان لو، میرے حکم بجا لاؤ. قَالُوا رَبَّنَا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، وہ تو پکے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے سامری کی اور اس کے بنائے ہوئے بت کی. وہ کہنے لگے ہم تو مجاور بنے رہیں گے، ہم اسی گوسالے کے مجاور بنے رہیں گے یہاں تک کہ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آ جائیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہا اے ہارون تمہیں کیا ہوا، تم نے کیوں نہیں روکا جب یہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے؟ اللہ تتبعنی، میری بات کیوں نہ مانی؟ فعصیت امری، میری نافرمانی کی. انہوں نے داڑھی سے پکڑا، بھائی کو داڑھی سے پکڑا. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی کو مت پکڑ، نہ میرے سر کو پکڑ، میرے سر کے بالوں کو مت پکڑو. مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں ایسا مزید ان کو اگر ڈراتا تو یہ تمہارے اور میرے درمیان، بنی اسرائیل کے درمیان میں جدائی نہ ہو جائے. میں نے اس لیے پھر نرم پڑ گیا. میں نے سمجھایا بہت ہے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے، اور واقعتاً انہوں نے دھمکی دے دی تھی. تو اگر میں مزید سمجھاتا تو آپ کہتے کہ آپ نے میرے اور بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. قال ہما خطبک یا سامری، جب پتہ چلا کہ سارا قصور کس کا ہے، سامری کا ہے، تو بلایا اس کو، سامری کو. ہاں سامری بتاؤ کیا حال ہے؟ ما خطبک یا سامری، کیا حال ہے تمہارا، یعنی تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی.
وہی نا مٹی میں جہاں اس کا کھر لگتا تھا وہاں پر گھاس نکل آتی تھی، تو میری نظر اس چیز پر تھی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے اس قاصد کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی اٹھا لی، فنبذتها، میں نے بچڑے کو بچڑا بنا کے اس کے پیٹ میں ڈال دی، وکذالک سولت لی نفسی، یہ بات نفس نے میرے لیے سنواری ہے، میرے نفس نے مجھ سے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، جاؤ تجھے ایک بیماری لگے گی، فاذهب، جاؤ، تو لیے زندگی میں یہ ہوگا تم لوگوں کو کہتا رہے گا لا مساس، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ ہاتھ لگانے سے اس کو عجیب سی الرجی ہونے لگ جاتی تھی، کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور یوں ہی رگڑ کے پاؤں رگڑ کے پھر مر گیا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَمْ تُخْلَفْهُ، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، وعدے کا وقت ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یہ تو عذاب میں پڑا رہے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اپنے اس خدا کو بھی دیکھ لو، اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں جس کا تو مجاور بنا ہوا تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کی راکھ کو اڑا کر کے بکھیر دیں گے دریاؤں میں، راکھ کو اڑا کے بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر شے پر وسیع ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ طرح ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر سابقہ انبیاء کی خبروں میں سے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم آپ کے پاس لائے ہیں اس کی طرف سے واضح نصیحت۔ من اعرض عنہ، یاد رکھو جو اس سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے جہاں اللہ کسی پیغمبر کا قصہ یا کسی قوم کا قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آخرت یاد دلاتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے آپ کی طرف ایک نصیحت کا کلام اتارا ہے، جو منہ موڑے گا تو فیحمل یوم القیامۃ، قیامت میں اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، خالدین فی، اس میں ہمیشہ رہے گا، وساء لہم یوم القیامۃ حملا، وہ بوجھ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور جن مجرموں کو ہم جمع کریں گے، یومئذ زرقا، پیلے زرد ہوں گے، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے اور کہیں گے تم اس قبر میں یا اس دنیا میں چند دن ٹھہرے تھے، 10 دن ٹھہرے تھے، زیادہ کئی سال گزارے، اور کیا کہیں گے جب قیامت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا بولیں گے، 10 دن ٹھہرے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، اذ یقول امسرهم طریقۃ الا لبثتم الا یوما، ان میں جو راستوں کو زیادہ پہچاننے والا ہے وہ کہے گا تم تو ایک دن ہی دنیا میں ٹھہرے ہو، یعنی جو زیادہ سمجھدار ہوگا ان میں سے وہ کیا کہے گا، تم دنیا میں یا اپنی قبر میں ایک دن رہ کے آئے ہو بس۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، یعنی یہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، قیامت آئے گی اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا، یہ آسمان ہے ان کا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ ان سے کہہ دیں میرا رب ان کو چورا چور کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چٹیل میدان ہموار جگہ بنا دے گا، لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھو گے نہ کوئی گھاٹی دیکھو گے۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، جس دن ان کو پکارنے والا پکارے گا، یہ پکارنے والے کی پکار کے پیچھے جائیں گے، سیدھا راستے کی طرف جائیں گے، وہاں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، ساری آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، بس تم نہیں سنو گے مگر ہلکی سی آہٹ سنو گے، گنگ ہو جائیں گے سارے۔ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، جس دن کوئی سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات سے راضی بھی ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے وہی سفارش کر سکے گا، دوسرا یہ کہ جس کے بارے میں سفارش کرے گا ہر ایک کے بارے میں سفارش بھی نہیں کر سکے گا، ہاں سفارش اسی کے بارے میں ہوگی جو ایماندار ہوگا، ایماندار بھی ہو
ہاں البتہ ایمان کے بعد اس کی گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ تھے، اس کے بارے میں سفارش کا حکم ملے گا۔ تو کافر لوگ تو یہیں سے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو سفارش کے اہل ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں ہوگا ان یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے کیا ہے، جنہوں نے آگے اعمال بھیجے ہیں، پیچھے اعمال چھوڑے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آتا ہے قیامت میں جب آخر میں جو دوزخی ہوں گے مسلمان، ان کو جب آخر میں اٹھا کے جنت میں اللہ ڈالیں گے، تو اس وقت تک ان کے دل میں امید ہوگی، شاید کوئی چانس بن جائے۔ ان کے دل میں، کافروں کے دل میں کوئی امید ہوگی، جس طرح ان کو اٹھا کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، تو شاید ہمارے لیے بھی کیا ہو جائے، کوئی چانس بن جائے۔ لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی ذبح کرا دیں گے، یا تو جبریل علیہ السلام اس مینڈے کو ذبح کریں گے، یا پھر یحییٰ علیہ السلام، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتیں ہے کہ وہ جو مینڈا جنت اور جہنم کے بیچ میں جو دیوار ہوگی، اس پر مینڈا جو ذبح کریں گے وہ موت کا مینڈا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو اب آئندہ مرنا ہی نہیں ہے کسی نے۔ تو جب سارے ان لوگوں کو اللہ نکال دیں گے، مسلمان ہوں گے گنہگار، جنت میں ڈال دیں گے، کوئی ایسا مسلمان نہیں بچے گا، صرف کافر بچیں گے، تو اس وقت ان کے دل میں اس وقت تک خواہش، امید ہوگی شاید کہ ہم کیا ہو جائیں، بچ جائیں۔ لیکن اس دن ساری امیدیں دم توڑ دیں گی۔ اس دن اگر کسی نے غم سے دل پھٹ کے مر جانا ہوتا تو کافر مر جاتے ہیں، کافر مر جاتے، کیونکہ اس کے بعد کوئی امید ہی نہیں ہوگی۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سارے چہرے اللہ کے سامنے جو زندہ و جاوید ذات ہے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے ظلم کیا تھا دنیا میں نامراد ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، وہ کسی ظلم کا اندیشہ اس کو نہیں ہوگا، نہ کسی زیادتی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے مختلف پیرایوں سے وعیدیں بیان کی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں۔ اور یحدث لهم ذکرا، یا یاد دہانی حاصل کر لیں۔ وتعالى اللہ الملک الحق، برحق ہے اللہ کی ذات، اونچی ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اور قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں وحی کے پورا ہونے سے پہلے۔ وقل رب زدنی علما، اور آپ دعا کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ آپ السلام جب وحی آتی تھی تو جلدی پڑھتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، وہاں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تک وحی پوری نہ ہو جائے آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سینے میں ہم ڈالیں گے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے، بس وہ وعدے کو بھول گئے اور ہم نے ان کو پختہ نہیں پایا اپنے عزم پر۔ کیا وعدہ لیا تھا کہ درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ بھول گئے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا یا آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے۔ ولا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، کہیں آپ کو جنت سے نہ نکال دے ورنہ پھر آپ نامراد ہو جائیں گے۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرى، آپ کے لیے اس جنت میں عیش و آرام کی چیزیں ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، پیاسے بھی نہیں ہوں گے، وَلَا تَضْحَىٰ، نہ دھوپ لگے گی آپ کو۔ وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا
قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہا کہ اے آدم میں آپ کو نہ بتا دوں ایسا درخت اگر جس کو آپ کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، وملک لا یبلا، اور اسی بادشاہت میں رہو گے جو اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، چنانچہ شیطان کی باتوں میں آ کر وہ اس درخت میں سے کھا گئے، بس ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور شروع ہوئے اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے شروع کر دیے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، چنانچہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی رب کے حق میں، فَغَوَىٰ، ان سے بھول چوک ہو گئی، بس وہ غلطی کر بیٹھے، وہ غلطی کر بیٹھے۔ غوا کا لفظی معنی غلطی کر دینا، گناہ کر دینا۔ یعنی اسے معصیت ہو گئی، کوتاہی ان سے ہو گئی آدم علیہ السلام سے، لیکن وہ عاصی نہیں کہیں، ان کو عاصی نہیں کہیں گے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان سے معصیت ہو گئی رب کے حق میں، ہاں، معصیت سے مراد بھول چوک کوتاہی ہو گئی، لیکن وہ عاصی شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ عاصی کا معنی کون ہے؟ عاصی کا معنی کوئی جس کا کام گناہ کرنا ہو، تو آدم علیہ السلام تو گناہ نہیں ہوئے تھے، بھول ہوئی تھی، وہ وعدہ بھول گئے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ آدم علیہ السلام عاصی ٹھہرے۔ ثم اجتباہ ربہ وتاب علیہ وہدی، پھر اللہ نے ان کو چن لیا، ان کے رب نے فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کی، وہدی، ان کو ہدایت دے دی۔ جب پھل کھایا تو اللہ کا حکم ہوا سب نیچے آ جاؤ۔ قال اہبطوا منہا جمیعا، تم دونوں اس سے اتر آؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہو، فإما یأتینکم منی ھدی، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی بات آ جائے، فمن اتبع ھدایا، بس جو بھی ہدایت کے پیچھے چلے گا، فلا یضل ولا یشقی، وہ گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ٹھہرے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو میری یاد سے غافل ہوگا، اراض کرے گا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جو میری یاد سے غافل رہے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، پہلا نقصان یہ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں ہم اس کو نابینا کھڑا کریں گے۔ یاس مطلب یہ ہے کہ نصیحت آنے کے باوجود بھی اس نے بلا دیا، اس نے اس پہ کام نہ دھرے اور اپنے رب کی یاد کو بلا بیٹھا، اس کی عبادت سے منہ موڑ دیا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ بیٹھا، تو فرمایا جب اللہ کے حکموں کو دنیا میں بلایا تھا تو ہم قیامت میں اس کو بھی کیا کریں گے؟ بلا بیٹھیں گے اور اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہیں گے اے اللہ مجھے آپ نے اندھا نابینا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، وما اس لیے کہ تیرے پاس میری آیتیں آیا کرتی تھیں تو بس تو ان کو بلا بیٹھا۔ وكذلك اليوم تنسى، اس لیے آج تجھے بھی بلایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ یاد کیا اور اس کو پھر بلا دیا، قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا اور پھر اس کو بلا دیا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ سخت قسم کی وعید ہے، اگر احادیث یاد کی پھر ان کو بلا دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن حقیقی معنی یہی ہے کہ قرآن کی نصیحت کی باتیں آئیں اور ان کو کیا کیا؟ پس پش ڈال دیا۔ جب اس نے کیا تو کل قیامت میں اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا ان کی ہدایت کے لیے بات کافی نہیں ہے؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو تباہ کیا۔ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، یہ ان کے کھنڈرات میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی جہاں ان کے مکان کھنڈر بنے ہوئے ہیں یہ وہاں چلتے ہیں، جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں جا کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ عذاب ان پہ لازم ہو جاتا اور وقت مقرر تک نہ ہوتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے مخاطب آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر۔
وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکی بیان کریں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور دن کے اطراف میں، فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، واطراف النہار، اور دن کے اطراف میں، لعلک ترضی، شاید کہ آپ خوش ہو جاؤ، اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اس سے نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، دو نمازیں ہو گئی، کون سی ہے؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ومن آناء اللیل، رات کے اطراف میں دو ہو گئی، مغرب اور عشاء۔ واطراف النہار، دن کے اطراف میں ظہر کی نماز۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ اپنی آنکھوں کو مت پھیلائیں ان لوگوں کی طرف جو ہم نے ان کو سامان دے رکھا ہے، مختلف قسم کی چیزیں دے رکھی ہیں، یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں، آپ لوگوں کے سامانوں کی طرف مت دیکھو، لوگوں کے مکانات کی طرف مت دیکھو، لنفتنہم فیہ، یہ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، اور اس کو ربک خیر وابقی، تو رب کی روزی بہت بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا والوں کی نعمتوں کو دیکھ کر نہیں، ایسا نہ ہو تمہاری آنکھیں للچانے لگے، ہاں اوہو ان کے پاس تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہاں بڑی کوٹھیوں کے مالک ہیں، بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں، ان کے پاس تو یہ طرح طرح کے نعمتیں ان کو حاصل ہیں، ہمارے پاس تو جھونپڑی ہے۔ ہاں تو دنیا والوں، دنیا کے حساب سے جو دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں مزید شکر کی نعمت حاصل ہوگی، اور دین کے حساب سے دیکھنا ہو تو ان کے وہاں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، مزید رغبت پیدا ہوگی آخرت کی طرف۔ اور اگر دنیا والوں کو دیکھیں گے تو پھر جو پہلے کچھ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، حسد کی آگ میں، دل میں حسد پیدا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول آپ نے پڑھا ہوگا، بارہا پڑھا ہوگا، ہمارے جب تک میں مالدار لوگوں کے ساتھ رہتا تھا مجھے کبھی چین نہیں ملا تھا، عیاشوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا تو کبھی دل کا سکون نہیں ملا، لیکن جب میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا دل کو قرار آ گیا، دل میں چین پیدا ہو گیا۔ تو انسان میں بے چینی کب آتی ہے؟ دل میں حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو پھر دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ سخت، یہ بیماری ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مال و دولت کو دیکھنا چھوڑ دو، ہاں جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو۔ ایک لنگڑا ہے، پاؤں سے اپاہج ہے بالکل، وہ جب ایک نابینا کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو دل میں شکر پیدا ہوتا ہے نا، کہ کم از کم میری آنکھیں تو ہیں نا، میں دیکھ تو سکتا ہوں، دنیا کے نظارے تو کر سکتا ہوں۔ اور جو نابینا ہے، ہاں وہ دیکھتا ہے بیچارہ وہ لنگڑا ہے، یہ چل نہیں سکتا، ہاں اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ نعمت نہیں ہے، وہ جب ان کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ شکر پیدا ہوتا ہے، کم از کم چلو میں دیکھ نہیں سکتا، کم از کم چل تو سکتا ہوں، اللہ نے کیا کیا، یہ نعمت تو مجھے دی ہے نا۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں جن کو بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہیں، ہاں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو جسی یہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل میں ناشکری والا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا غربت میرے ہی پاس آنی تھی، نعوذ باللہ، یا غربت کا مسکن مجھے ہی بننا تھا۔ یہ سامنے آؤ، قرآن لے کے سامنے بیٹھ جاؤ، سائڈوں پہ بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھ کے گپے لگائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، ہاں دنیا والوں کے جو غلام ہوتے ہیں، دنیا والوں کے جو نوکر ہوتے ہیں، وہ ان سے کام مانگتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ کام مانگتے ہیں، کام کرے گا تو پیسہ دے دیں، پھر کیا خرچ کرتے ہیں؟ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر ان کو پیسہ دیتے ہیں۔
یہ دنیا کے بادشاہوں کو کام نہیں کرے گا پیسہ بھی نہیں دیتے. ایک بادشاہ وہ ہے جو دنیا والوں سے کام نہیں مانگتا، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. لا نسألک رزقا، ہمیں تم سے روزی نہیں چاہیے، ہم نے تمہاری محنت ہے، ہم نے تمہارے نیک اعمال چاہیے. نحن نرزقک، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، مفت میں فری میں دیں گے. ہاں تم سے کام نہیں کرائیں گے. دیتا تو وہ رب ہی ہے نا. یہ آنکھ دی ہوئی ہیں، یہ کان دیے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ دیے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو تو کیا ہم کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو روزی دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، بہترین انجام تقوی والوں کے لیے ہے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، یہ لچر قسم کا اعتراض ہے وہی کافروں کا. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں آپ ہمارے پاس ایسی نشانی نہیں آتی جس کو ہم مانگتے ہیں. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ نے جواب میں فرمایا کیا دیکھو ان کے پاس اس سے پہلے کوئی معجزہ نہیں آیا جو پہلے صحیفوں میں گزرے ہیں. یہ ایک معجزہ خاص ان کو چاہیے. اور کتنے معجزے دے چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، کتنے معجزے صادر ہوئے، وہ ان کو نظر نہیں آتے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے کسی عذاب کی وجہ سے تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ یا اللہ آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. اب جب بھیج چکے ہیں تو یہ اعتراض کرتے ہیں. اگر رسول آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو پھر کہتے ہمارے پاس رسول نہیں آیا. ہاں اب رسول آ گیا ہے تو اب دوسرے اعتراض کر رہے ہیں. من قبل ان نذل ونخزى، قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوں یا ہم رسوا ہوں. قل كل متربص فتربصوا، آپ ان سے کہہ دیں ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو اس قیامت کا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلَتَعْلَمُنَّ مَنْ أَصْحَابَ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب جان لوگے کون سیدھے راستے پر قائم ہے، کون ہدایت پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورۃ الانبیاء ہے. سابقہ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آپ کے سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں قیامت کا تذکرہ ہے. اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ آخرت میں جب قیامت آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون الٹے پر راستے پر تھا. یہاں اس صورت کے شروع میں ہی اسی راستے اسی قیامت کا تذکرہ ہے. پچھلی صورت کے آخر میں اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں صورت کے شروع میں اس کی ہولناکیوں سے ڈرانا مقصود ہے. بھائی سمجھ لو قیامت آ گئی ہے، ہاں قریب آ گئی ہے. اقترب للناس حسابهم. مزید اس میں پھر اللہ رب العزت نے تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا اس صورت میں. سورہ انبیاء، تو اسی لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا. قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت جب کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے، ذکر کی بات آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، اس کو سنتے ہیں. وہم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے. سنتے تو ہیں لیکن کھیل کود کرتے ہوئے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل رہے ہوتے ہیں. دینی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. نظر آ رہا ہے ہمیں، ہاں بیٹھے تمہارے مزاج کے عین مطابق آ رہا ہے. لاہیۃ قلوبہم، سنتے تو یہاں ہیں، بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور سرگوشیاں بھی کرتے ہیں آپس میں. الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہیں. هل هذا الا بشر مثلکم، ہمارا یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح ہے، کوئی اس خاص چیز تو نہیں ہے اس کے پاس. ہاں ہم کیوں مانے، نعوذ باللہ. افتأتون السحر، یہ تو جادو لگتا ہے، کیا تم جادو کے پاس آؤ گے. وانتم تبصرون، حالانکہ بڑے سمجھدار لگتے ہو، تم سمجھدار ہو کر یہ جادو سننے آتے ہو، نعوذ باللہ. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. کہا انہوں نے میرا رب جانتا ہے ان باتوں کو جو آسمانوں میں کی جائیں، جو زمینوں میں کی جائیں، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. بل قالوا، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں اضغاث احلام بل افترا، بلکہ یہ کہنے لگے اس وحی کے بارے میں. کبھی کہتے یہ جادو ہے، ہاں کبھی کہتے یہ جادو ہے،
اور کبھی کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اضغاث و احلام، پرانے قصے کہانیاں ہیں، خواب ہیں، بولے بسرے خواب ہیں۔ بل افتراہ، لمحہ بلمحہ پینترا بدلتے تھے، کبھی کہا جادو ہے نعوذ باللہ علیہ السلام کے پاس، کبھی کہتے یہ تو گئے گزرے خواب ہیں۔ وہ کبھی اس طرح کے خواب آتے ہیں انسان کو نا، بیٹھا تو اپنی جگہ پہ ہے، گھوم رہا ہے کہیں اور ہوتا ہے، خوابوں کی دنیا میں سیر کر رہا ہے، کبھی گاؤں میں سیر کر رہا ہے، کبھی کدھر سیر کر رہا ہے، ہاں دیکھتے ہیں وہاں اس کے ہاتھ میں دولت لگ گئی ہے، اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہاں جب خواب سے اٹھ سے بیدار ہو کے دیکھتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگتا ہے، وہ خواب ہی اچھا تھا، پھر یہ سوچتا ہے کہ وہ خواب ہی اچھا تھا، کم از کم کچھ تو امید تو نظر آ رہی تھی۔ تو یہ ظالم کیا کرتے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ پرانے خواب قسم کے خواب ہیں، اور پھر پینترا بدل کے کہتے ہیں نعوذ باللہ نہیں، آپ علیہ السلام نے اس قرآن کو خود اپنی طرف سے گڑھا ہے، اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا۔ آج کے لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، احکامات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آگے چوتھا پینترا بدلا، بل ہوا شاعر، نہیں بل یہ تو شاعر لگتے ہیں ہمیں، یہ تو شاعر لگتے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، یہ جو کبھی کیا لقب دیتے ہیں کبھی کیا لقب دیتے ہیں، تو پھر دلیل لے آئیں۔ ہاں جیسے پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تھا، تو آپ علیہ السلام بھی تو ایسے ہی نبی ہیں، کوئی نئے نبی تو بن کے نہیں آئے۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ، کوئی قوم بھی اس سے پہلے، کسی بستی والے بھی اس سے پہلے ایمان نہیں لائے، جو بھی ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ ایمان لائیں گے ان کو دیکھ کے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی بھیجے ہیں پیغمبر، وہ مرد ہوا کرتے تھے، انسان ہوا کرتے تھے، ان کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان ذکر والوں سے پوچھ لو۔ ذکر والے کون ہیں؟ یعنی تورات والے، انجیل والے، زبور والے، ان سے پوچھ لو، ان کے علماء سے پوچھ لو، کیونکہ ان کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے سابقہ نبیوں کا، اگر تمہیں علم نہ ہو۔ وما جعلناہ جسدا، ہم نے نبیوں کو ایسا جسم نہیں بنایا تھا، لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، ہاں اور وہ ہمیشہ رہتے ہوں دنیا میں، ایسا بھی جسم بنا کے ہم نے ان کا نہیں بھیجا تھا۔ آتے تھے وقت مقرر کے لیے آتے تھے، ان کو ہم نے انسان بنایا ہے، انسانی ضروریات ان کے جسموں سے وابستہ کی ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، ہاں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو پینے کی پیاس لگتی ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ وہ کہتے تھے نا کہ آپ علیہ السلام تو بازار بھی جاتے ہیں، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہوا، ہاں یہ تو بازار میں بھی جاتا ہے اور چیزیں بھی کھاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو سمجھتے تھے کہ نبی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کھانے پینے کی ضروریات سے کیا ہونا چاہیے، مبرہ ہونا چاہیے، جیسے آج کل کے بعض مسجدوں کے لوگ اپنی اماموں کو ایسا سمجھتے ہیں، ہاں ایسے اماموں کے ساتھ ایسا سمجھتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب تو آج فلاں بازار میں وہاں کھڑا تھا، وہ مولوی صاحب بیچارہ اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا نہیں ہے، وہ بازار میں نہیں جائے گا۔ ثم صدقناہم، یہ کوئی فرشتہ سمجھتے ہیں، ہاں بھائی اسی صدی کے پیداوار ہیں تو تمہارے جیسے ہوں گے نا۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان کو وعدہ سچا کر دکھایا، فانجیناہم، ہم نے ان کو بچا دیا، ومن نشاء، اور ان کو بھی بچا دیا جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، جو حد سے بڑھنے والے تھے ان کو تباہ کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، ہم نے ایسی کتاب دی نازل کی جس میں تم سب کا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہر انسان کا ذکر موجود ہے۔ بھائی ہم پڑھیں، اس میں مقربین کا بھی ذکر بھی آتا ہے، اس میں گنہگاروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، کچھ ایسے لوگ ہیں ملے جلے کام کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں ہاں والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، تو
تو تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ ان 3 قسموں میں ہر انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے. ہاں سارے اپنے آپ کو ہر امتی ڈھونڈ سکتا ہے کہ میں ان 3 قسم کے لوگوں میں سے کس قسم میں شامل ہوں. اصحاب الشمال میں ہوں، اصحاب الیمین میں ہوں، وآخر نعترف بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یا اس میں شامل ہوں. ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے. دل کا مفتی خود اس پر گواہ ہے. ہاں ایک مفتی سامنے والے ہوتے ہیں نا، مدرسوں میں ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں. ایک انسان کا اپنا دل بھی کیا ہے؟ مفتی ہے. بعض دفعہ اس دل سے بھی پوچھ لینا چاہیے. بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تو کتنے پانی میں ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھا رہا ہے تو کتنے پانی میں ہے. لقد حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں نا، جب انسان دوسرے پر ایک انگلی اٹھاتا ہے تو یہ باقی 3 انگلیاں اپنی طرف سے بھی جلاتی ہیں نا. ایک انگلی دوسرے پہ اٹھائے گا تو 3 انگلیاں کدھر آ رہی ہیں؟ اپنی طرف آتی ہیں انسان کی. یہ بتاتی ہیں کہ پھر اپنے اندر دیکھو ہاں کہ تم کون سے پانی میں پڑے ہوئے ہو، کتنے پانی میں ہو تم. بہرحال حکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین، کتنی ساری بستیوں کو ہم نے چورا چور کر دیا عذاب دے کر. کانت ظالمۃ، جو ظالم تھے. بستیاں ظالم نہیں تھیں، بستیوں والے ظالم تھے. وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا. فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا کہ ہمارا عذاب آنے والا ہے، اذا هم منها يركضون، الٹے پاؤں چلنے لگے، بھاگنے لگے آگے. اللہ فرماتے ہیں لا ترکضوا، کہاں بھاگے جا رہے، واپس آؤ. ورجعوا، واپس لوٹ کے آؤ. الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دے رکھی تھی، جس میں تم پلے بڑھ رہے تھے، اپنے کھنڈرات میں آ کے دیکھو. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے. یعنی قیامت کا دن ہوگا جب ہمارے سامنے آئیں گے، دیکھیں گے اوہ یہ کہاں پہ آ گئے اچانک. ہکا بکا رہ گئے. اتنے پودے سے ہوں گے، پودوں کی طرح یکدم. پودا تو آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، تو یہ پودوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے. پودا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، یہ تھوڑا جلدی بڑے ہو گئے. آنن اتنا ہو گیا، پھر اتنا ہو گیا، پھر اتنا، پورا انسان بن جائے گا. پھر بولے او ہم کدھر آ گئے. ہاں بھاگتے ہیں کہیں. اللہ کہے لا ترکضوا، اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس، اب واپس آؤ. اب کچھ سوالوں کا جواب دو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم تو بڑے ظالم تھے. وما زالت تلک دعواہم، ہم بڑے ظالم تھے. جھوٹ بولتے تھے، دغا کرتے تھے، فریب کرتے تھے، دوسروں پہ مال پہ ڈاکہ مارتے تھے. فما زالت تلک دعواہم، بس یہ ان کی پکار ہمیشہ رہے گی. حتی جعلناہم حصیدا حامدین، ہم ان کو بالکل راکھ بنا دیں گے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیں گے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یاد رکھو ہم نے آسمان و زمین کو جو اس کے درمیان میں ہے محض کھیل کود اور تماشے کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا، اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم نے کھیل کود کے لیے کھلونے ہی بنانے ہوتے، زمین کو کھلونا ہی بنانا ہوتا، اپنی طرف سے خود ہی بنا دیتے. ان کننا فاعلین، اس لیے کہ ہم اس پہ قادر ہیں، کر سکتے ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو مارتے ہیں باطل پر، حق کو پھینکتے ہیں باطل پر. فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. حق کو باطل پر ڈالتے ہیں، حق باطل کا بھیجا نکالتا ہے. فاذا هو زاہق، بس وہ اچانک گیا گزرا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ہم جب حق کو سر بلند کرتے ہیں تو اس کے باطل سامنے پھر باطل نہیں ٹھہر سکتا. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو تم اللہ کے لیے اوصاف بیان کرتے ہو تمہارے لیے بربادی ہو. کیا اوصاف؟ کہ نعوذ باللہ اللہ نے اولاد بنا رکھی اپنے لیے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا تو ہے جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ومن عندہ، جو اس کے پاس ہیں بڑے بڑے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں. لا یستکبرون عن عبادتی، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے. ولا یستحسرون، تھکتے بھی نہیں ہیں. ایسے فرشتے ہیں جو صبح و شام 24 گھنٹے مسلسل اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مسلسل رکوع میں پڑے ہوئے ہیں. جب سے اللہ نے بنایا رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، آج تک رکوع کیے جا رہے ہیں، اس سے ہٹے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کھڑے ہیں
ہاں یہ جو رات فرشتہ ہے آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کا قد ہے، ہاں اتنا اونچا ہے، اور اللہ کی حمد میں لگا ہوا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں تمہیں تو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تھکتے نہیں ہیں، تم تھک جاتے ہو۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، یہ لوگ جنہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں زمین میں، کیا یہ دوبارہ ان کو اٹھائیں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو لفسدتا، تو زمین کا نظام، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کہتے ہو نا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ بھائی یہ دلیل تمانو ہے، اس کو دلیل تمانو کہتے ہیں۔ اگر فرض کر دیں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تو یا تو اسی لیول کا ہوگا یا اس سے کم تر ہوگا۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یا تو اسی لیول کا ہوگا، یا پھر اگر تو کم تر ہے پھر تو نہیں ٹھہر سکے گا اس کے سامنے، ہے نا؟ اگر تو اس سے کم تر ہے پھر تو نہیں ٹھہر سکے گا۔ دنیا کا اصول یہ ہے، بڑا مگرمچھ چھوٹے مگرمچھ کو کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ ہاں بڑی حکومت چھوٹی حکومتوں کا کیا کرتی ہے؟ کھا جاتی ہے، ان پہ قبضہ مار دیتے ہیں، حملہ کر کے اپنی سلطنت میں لے آتے ہیں ان کو۔ بڑا ملک چھوٹے ملک کو کیا کرتا ہے؟ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر دیتا ہے۔ بڑا بادشاہ چھوٹے بادشاہوں پہ تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ تو اگر دونوں کا معیار میں برابر نہیں ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، ہاں تو پھر تو دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا دونوں بالکل برابر ہیں، ہاں بالکل ہی کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو پھر ظاہر بات ہے جب دونوں بالکل برابر ہیں تو ایک جگہ پر ایک ہی ملک میں دو بادشاہ چل سکتے ہیں کبھی؟ ایک بولے گا کیونکہ دونوں ہم پلہ ہیں، اور جب دونوں ہم پلہ ہیں تو دونوں کا لازمی بات ہے آپس میں جھگڑا ہوگا۔ جب ہم پلہ ہوئے تو پھر تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے نا۔ جو بیوی شوہر کے ہم پلہ بننا چاہتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شوہر طلاق دے دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے؟ کیوں کہ وہ شوہر کے برابر آنا چاہتی ہے۔ اللہ نے مردوں کو تھوڑا فضیلت رہ رکھی ہے، قوت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو بیوی اس کے برابر آ نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ تو جب بھی کوئی عورت بالکل مرد کے برابر ہونا چاہتی ہے تو مرد کہاں برداشت کرتا ہے؟ لہٰذا اس کا نتیجہ کس پہ نکلتا ہے؟ طلاق پہ نکلتا ہے۔ تو کچھ فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں بیوی غلام نہیں ہے شوہر کی، غلام بھی نہیں سمجھ سکتا اس کو، شریک حیات ہے، لیکن بیوی اپنے آپ کو اتنا اونچا کرے کہ شوہر کے برابر آئے، ایسا بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ مرد ہے، ہاں اللہ نے ایک درجہ اس کو فضیلت دے رکھی ہے۔ تو بہرحال اگر دونوں برابر ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ لازم بات ہے یہ اس کے ملک پہ قبضہ کرے گا، وہ اس کے ملک پہ کیا کرے گا؟ قبضہ کرے گا۔ سمجھ آئیے؟ پھر ایسا ہوگا، پھر دونوں اگر قبضہ نہ بھی کریں، مان لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیا دونوں نے، ایک کہہ رہا ہے تو اپنی خدائی پہ خوش ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں اپنی خدائی پہ خوش ہوں، مان لیتے ہیں، تو یہ تو چاہیں گے نا کہ ایک بھی چاہے گا میرے پاس بھی آسمان و زمین ہو، دوسرے کہے گا میرے پاس بھی آسمان و زمین ہو، میرے پاس بھی اتنا بڑا سورج ہو، دوسرے کہے گا میرے پاس بھی، تو ہر چیز دو ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی نا، لازمی ہوتی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر سمجھوتا کر لیں تو ہر ایک کے پاس 7 آسمان ایک کے پاس ہیں تو 7 آسمان دوسرے کے پاس ہوں، 7 زمین ایک کے پاس تو 7 زمین دوسرے کے پاس ہوں۔ ہاں جو نعمت ایک کے پاس ہے وہی نعمت کیا ہونی چاہیے پھر؟ کیا دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا؟ نہیں نظر آ رہا۔ ہاں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2 خدا نہیں ہیں۔ عقل بھی انسان کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر سمجھوتا بھی کر لیں تب بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر سمجھوتا نہیں کریں گے پھر تو لڑائی ہوگی نا، پھر تو کیا ہوگا؟ نظام ہی ختم ہو جائے گا، اس آسمان اور زمین کا نظام ہی بالکل سرے سے
ختم ہو جائے گا، کیونکہ لڑائی جب ہوگی تو لڑائی میں تو کچھ بھی ہوتا ہے پھر. ہاں وہ کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. ہاں آج کی دنیا کیا بولتی ہے؟ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. پھر دو ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کا بھی خیال نہیں کرتے. پھر اگر بادشاہوں کی دنیا تو یہی کہتی ہے نا. ظاہر بادشاہ جب اس کو انگریزوں نے پکڑا تو کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ ہاں بڑا زبردست بادشاہ گزرا ہے. اس کے بیٹوں کو سامنے بلایا، اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے کیا کہ ان کے گلوں کو کاٹا. ہاں تو دنیا کی تاریخ دنیا بتاتی ہے کہ ایسا ہو نہیں، دو ہم سر چل نہیں سکتے. اس لیے فرمایا اگر دو خدا ہوتے اللہ کو چھوڑ کر لفسدتا، تو اس زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا. وسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ ذات جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے لیکن ان سے پوچھا جائے گا. ام اتخذوا من دونه آلہہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اور معبود، لوگوں نے اپنے لیے اور اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہتے ہیں اگر دلیل ہے تو لے آؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون الحق، ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. فهم معرضون، اس لیے اس سے اعراض کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کو وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، وہ کہنے لگے پھر بھی رحمان نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے اولاد سے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ. ہاں تو اللہ نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ معزز بندے ہیں اللہ کے. لا یسبقونہ بالقول، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی بات کے آگے سبقت نہیں کر جاتے، اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے ہیں. وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان کے اگلے حالات کو بھی پچھلے حالات کو. ولا یشفعون، اور سفارش نہیں کر سکیں گے الا لمن ارتضی، مگر وہ اسی کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈریں گے. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، جو ان میں سے کہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر معبود ہوں تو ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا. کذالک نجزی الظالمین، یہی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا وہ دیکھتے نہیں کافر لوگ کہ آسمان اور زمین ان کا منہ بند تھا، ان کا منہ بند تھا. ففتحناہما، ہم نے کے منہ کو کیا کیا؟ کھول دیا. ابتدائے آفرینش میں دونوں کیا تھے؟ بند تھے، جامد تھے، فضا دھواں ہی دھواں تھا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ آسمان کو اوپر رکھ دیا، زمین کو نیچے چھوڑا. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر شے، پانی سے ہر شے کو زندہ کر دیا. افلا یؤمنون، کہ ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا میخوں کے طور پر تاکہ ان کو لے کر زمین ہلے نہیں. وجعلنا فیہا فجاجا، ہم نے اس میں شگاف بنا دیے سبلا، راستوں کے لیے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راستوں پہ چل سکیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. وہم عن آیاتہا معرضون، اور اس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود بھی یہ لوگ سرکشیاں کرتے ہیں. چاہے تو یہ تھا کہ اللہ کی مان لیتے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کے لیے نہیں بنا، یہ مقرر نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ رہے دنیا میں. جب آپ سے پہلے کوئی ہمیشہ نہیں رہا، ہاں تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. اصل میں مشرکین مکہ وہ کہتے تھے نا کہ آپ علیہ السلام چلے جائیں گے تو آپ کا دین بھی کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. ہاں آپ کے جانے کے بعد آپ کا دین کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ ان کو امید ہے کہ یہ زندہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں خیر اور شر دونوں سے آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم سب نے لوٹ کے آنا ہے.
موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، باقی دنیا میں جب تک زندہ ہو ہم تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے اور شر سے بھی آزمائیں گے، کبھی راحت، کبھی مصیبت، کبھی تکلیفوں، کبھی بیماری، کبھی صحت، یہ تمہیں ان سے گزرنا پڑے گا۔ وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کافر لوگ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب کہ یہ رحمان کی یاد سے غافل ہیں۔ خود اپنے ان کے معبودوں کو برا ذکر کیا جائے تو پھر تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ رحمان کو برا کہتے ہیں اس وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی، خود رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز بنایا گیا، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، دعا مانگے گا کہے گا جلدی قبول ہو جائے، ہاں کوئی کام شروع کرے گا کہے گا جلدی ہو جائے، تفسیر شروع کرنے کہیں گے جلدی ختم ہو جائے تاکہ جان چھوٹ جائے، ہاں تو کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، کہتا ہے جلدی ہو جائے، تو جلدی میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی مت کرو۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم، تو ان کو اس لیے فرمایا کہ ان کو جلد باز پیدا کیا گیا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط راستے پر ہیں، ہمارا راستہ صحیح نہیں ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہاں تو یہ عذاب کو جلدی مانگتے تھے، تو اللہ نے کہا ابھی صبر کرو، کیوں جلدی مانگ رہے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ہم نہیں مانتے ہم پہ عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی تو کب آئے گی۔ وہ شروع سے سنتے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر کتنے ہزار سال گزر گئے، آج تک تو قیامت نہیں آئے گی، پھر کب آئے گی۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، اگر کاش کہ جان لیں کافر لوگ جس دن وہ جہنم میں اپنے چہروں سے آگ کو دور نہیں کر پائیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کے لیے کوئی آئے گا، بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا، فتبہتہم، ان کو حیران کر دے گا، ولا یستطیعون ردھا، اس کو واپس بھی نہیں کر سکیں گے، ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب سے پہلے بھی بہت سے، یہ تسلی ہے آپ علیہ السلام کے لیے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آ گھیرا اس عذاب نے جس کو مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے کیا کہ ان کو آ گھیرا، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں ان کی باتوں کی وجہ سے۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بتاؤ تو صحیح کون تمہارے پاس دن اور رات کو لاتا ہے رحمان کی طرف سے، بلکہ بات یہ ہے کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا، کیا ان کے پاس معبود ہیں جو ان کو ہمارے پاس سے روکتے ہیں، لا يستطيعون نصرهم، ان کی حالت تو یہ ہے کہ کل قیامت میں ان کی مدد نہیں کر پائیں گے، ولا هم منا يصحبون، نہ ہی ان کو ہم سے کوئی تعلق ہے، بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی ان کے باپ دادا کو بھی پہلے کچھ نفع دے رکھا تھا، کچھ دنیا کا سامان دے رکھا تھا، یہ بھی مزے کر رہے ہیں، ان کے باپ دادا بھی مزے کرتے تھے۔ حتی طال علیہم العمر، جب ان پر عمر لمبی ہو گئی، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ اگر ہم غلط راستے پہ تو عذاب کیوں نہیں آتا، تو جب اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا تو پھر چیخنے لگے، ہاں افلا یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں اس کے اطراف سے کمی کی طرف، افہم الغالبون، کیا یہ غالب آنے والے ہیں، زمین کو لا رہے ہیں کمی کی طرف، مطلب یہ ہے کہ کفر سمٹتا جا رہا ہے اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کفر سمٹتا جا رہا ہے، ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام شروع میں جب دعوت شروع کی تھی تو چند صحابہ تھے، پھر ایک وقت آیا 40 صحابہ ہوئے، اس وقت پھر مکہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اس سے 40 صحابہ کی جب 40 تک تعداد پہنچ گئی، مسلمان ہو گئے، تو پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اور پھر جب کچھ تعداد اور بڑھی 313 بدر میں ہوئے، ہاں جب بدر میں آئے ہجرت کی تو تعداد بڑھ گئی، 10 سال کے اندر تو کایا پلٹ گئی، ہاں اتنے کم مدت کے اندر۔ بدر میں کتنے تھے؟ 10 سال، اور جب حجۃ الوداع کیا
اس وقت کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ کے قریب تھے صحابہ کرام. اتنا جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا دیا. یہ تھا اولم افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. ہم اس کفر کو سمیٹتے جا رہے ہیں اس کے اطراف سے. یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے. بعض علماء نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے، لیکن یہ مرجوح تفسیر ہے کہ زمین کو سکیڑتے جا رہے ہیں. ہم کیا کرتے جا رہے ہیں؟ زمین کو سکیڑتے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خشکی کا حصہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پانی کا حصہ پھیلتا جا رہا ہے. خشکی کا حصہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور سائنس کی نظر میں واقعتاً ایسا ہی ہے. سائنس کی نظر میں واقعتاً ایسا ہی ہے کہ پانی کی جو سطح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پانی مزید پھیلتا جا رہا ہے اور خشکی مزید کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. برف پگھل رہی ہے پہاڑوں سے. ہاں تو زمین جو سمندروں کا جو پھیلاؤ ہے مزید کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. البتہ جو پہلے جو تفسیر کی واضح ہے، قل انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے. ولا اسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہر آدمی پکار کو نہیں سنتا جب کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہو. مطلب کہ بہرے ہیں. ہاں جس طرح بہرے ہوتے ہیں ان کو جتنا آپ سناؤ نہیں سنیں گے نا. تو یہ سنتے سناتے بہرے ہیں. ان کا سننا نہ سننا دونوں کیا ہے؟ برابر ہیں. فائدہ تو ہوتا نہیں ان کو. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ان کے اوپر کوئی تیرے رب کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم تو ظالم ٹھہرے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازوں کو رکھیں گے انصاف کے قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر چہرائی کے دانے کے برابر ہوں، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی، یعنی کتاب دی. ہاں فرقان کا معنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب. وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت کے لیے روشن کتاب دی اور نصیحت کے لیے متقیوں کے واسطے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت سے ڈرتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک نصیحت ہے جس کو ہم نے اتارا. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.